بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی ہم نے کل آیات نمبر 26 سے لے کے اور 34 تک پڑھی تھی، فرام 26 to 34۔ آج میں اگلی آیات یعنی 35 آنورڈز پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، جب جب تمہارے پاس آئیں یاتینکم رسل منکم، رسول جو تمہیں میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، جو تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے آئیں، فمن اتقی واصلح، تو جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یہ آپ یوں سمجھیے کہ پیچھے ہی کی بات کی کنٹینویشن ہے۔ پہلے جو ہم نے سبق پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آدم و حوا علیہم السلام کو ابلیس نے اس باغ میں، جس باغ میں اللہ نے ان کو رہنے کے لیے کہا تھا وقتی طور پر، آپ کہیے کہ ایک تجرباتی ایک ایکسپیرینس کے لیے، وہاں اس نے ان کو اللہ کے اس حکم سے ہٹانے کے لیے سر توڑ کوشش کی اور پھر وہ کامیاب ہو گیا، اور ان دونوں کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ کا وہ پورا معاملہ ہوا، جس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف کیا۔ اور پھر باقی تمام انسانیت کو کہ جو آدم کی اولاد ہیں، ان کو یہ کہا کہ دیکھو، جیسے اس نے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ اور ماں کو بے حیائی میں مبتلا کر کے اللہ کے سامنے شرمندہ کیا، ابلیس تمہیں اس طرح سے اب دوبارہ وہی وار کر کے تمہیں تمہارے اندر کی اس تقوی کو پامال کر کے شرمندہ ہونے کے لیے دوبارہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو۔ تو وہ ساری بات بیان ہو گئی، اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان بے حیائی سے بچے، دنیا کی زینتیں، خوبصورتیاں، ان کو اللہ نے کسی کے لیے حرام نہیں کیا، یہ تو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو اس نے انسانوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ بندے ان بڑے بڑے گناہوں سے بچیں جن گناہوں کے بارے میں اللہ نے ہمیشہ سے انسان کو خبردار کیا ہے، وارن کیا ہوا ہے کہ وہ بے حیائی میں مبتلا نہ ہوں، وہ دوسروں کا حق دینے سے گریز نہ کریں، وہ دوسروں کے اوپر زیادتی نہ کریں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور وہ اللہ کے دین کے بارے میں وہ بات نہ کہیں کہ جو اس نے نہیں کہی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس ساری وضاحت کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، یہ بات ہم نے بالکل ابتدا میں واضح کر دی تھی جب اس واقعے کے بعد آدم و حوا اور ابلیس اس باغ سے نکلے تھے اور سب کو جنت میں جانے کے لیے کہا گیا تھا، جنت سے نکل کے، اس باغ سے نکل کے دنیا میں جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب جب تمہارے پاس آئیں کوئی رسول جو تمہیں میں سے ہوں، جو تم کو میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو جس کسی نے ان کو مانا، جس کسی نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرا اور جس نے اپنی اصلاح کی،
وہ جنت کا مستحق ہوگا. اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں نہ کوئی خوف ہوگا، اندیشہ ہوگا آئندہ کی زندگی کا، نہ کوئی غم پچھتاوا ہوگا ماضی کی زندگی کا. فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی صرف یہی نہیں کہ مانا نہیں، جانتے ہوئے انکار کیا اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی. واستکبروا عنہا، اور تکبر کر کے ان آیات سے منہ موڑ لیا. فرمایا کہ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ دو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں. یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں انسانوں کی. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو ویلکم کریں گے، مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی نے میرے پیغام کو مان کر زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی تو اس کے لیے پھر آئندہ کامیابی ہی کامیابی ہے. وہ کامیابی دو لفظوں میں یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ میں ان کو رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ جس میں کوئی مستقبل کا خوف اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی ماضی کا غم پچھتاوا نہیں ہوگا. لیکن جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں یہ رویہ اختیار کیا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا اور اس کو جھوٹ قرار دینے کی کوشش کی. اور یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے تکبر کیا. واستکبروا عنہا، تکبر کر کے، غرور میں مبتلا ہو کے اس سے اعراض کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں وہ تکبر، نفرت اور حسد کی آگ میں رہے، آخرت میں ان کی یہی آگ ہے کہ جو ایک حقیقی مادی آگ بن جائے گی، جو ان کے لیے سزا کے طور پر ان پر مسلط کر دی جائے گی. فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے یہ دعویٰ کرے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اللہ نے بیان کی ہے، حالانکہ اللہ نے بیان نہیں کی، یعنی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اصل میں وہ ہے کہ جس کو آپ دین میں بدعت کہتے ہیں، اضافہ. دین سارے کا سارا اللہ کا پیغام ہے. اللہ نے جو پیغام نازل کیا ہے، جو پیغام اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا ہے، وہی اللہ کا پیغام ہے کہ جو انسانوں کو رہنمائی، ہدایت کے لیے دیا گیا. جو لوگ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. افترا علی اللہ الکذب، یعنی وہ ایک ایسا دعویٰ کرتے ہیں جو دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اس افترا میں، اس جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ کچھ اور حصے دار بھی مقرر کیے ہیں، کچھ اس کے اور ساجھی، ساتھی، شرکا ہیں کہ جن کے ساتھ وہ مل کر دنیا کو چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سرتسر جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. فرمایا اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، او کذبا بآیاتی، یا وہ اس کی آیات کو جھٹلائے. یعنی یہی لوگ ہیں پھر کہ جب اللہ کی طرف سے اس کا سچا پیغام آ جاتا ہے تو وہ اس پیغام کو ماننے سے گریز کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. اس لیے کہ جب کوئی شخص حق پسند نہ ہو تو پھر وہ سچائی کو نہ جاننا چاہتا ہے نہ ماننا چاہتا ہے. تو فرمایا اس سے ظالم اور کون ہو سکتا ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ
ان کو جو کچھ ان کے نصیب میں، ان کے نوشتے میں ان کے لیے لکھا ہوا ہے وہ تو ان کو ملے گا۔ یعنی اس دنیا میں اللہ نے ہر انسان کے لیے آزمائش اور امتحان کی غرض سے ایک دنیا کا حصہ طے کیا ہوا ہے، جس حصے کو لوگوں کو بہرحال حاصل کرنا ہی ہے، لیکن جب وہ اس کو پالیں گے تو وہ تو حصہ ان کو پہنچنا ہی ہے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، اس کے بعد جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، یتوفونہم، ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، قالو، تو وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے؟ یعنی یہی ہے اصل میں وہ اللہ کے اوپر افطرا، جھوٹ باندھنا، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے کچھ اور اپوائنٹڈ لوگ ہیں جن کو کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو باقاعدہ یہ پوزیشنز ملی ہیں کہ جن کو کہ وہ سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کی دعائیں سنتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ یہ ایک دھوکہ ہے کہ جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں مطمئن کرتے ہیں کہ ان کے کچھ اللہ کے علاوہ بھی ایسے اور سہارے ہیں کہ جن سہاروں کو انہوں نے خوش کیا ہے۔ اصل میں شرک میں ایک تو نفسیات ہوتی ہے شارٹ کٹ کی، کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو ماننے، اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ انسان کو مشکل نظر آتا ہے۔ اس میں اس کے لیے وہ تقاضے ہیں اللہ کی طرف سے جن تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال کچھ آخرت کے بارے میں ایک تصور تو ہے کہ اس کو آنا ہے۔ آخرت کی زندگی کو بہرحال آپ اگنور تو نہیں کر سکتے۔ سو دنیا میں بھی چنانچہ وہ بعض ایسے سہاروں کو اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں، اور بڑے اہتمام، بڑی عقیدت اور ان کے ساتھ ایک جذباتی تعلق کے ساتھ وہ ان کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ فرمایا کہ وہ جب اس دنیا میں اپنا وہ حصہ پالیں گے، کہ جو حصہ بہرحال اللہ نے ہر انسان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے وہ تو اس کو ملنا ہی ہے، اس لیے کہ دنیا کی آزمائش سے انسان کو گزرنا ہے۔ اس آزمائش میں ایک انسان کے لیے میعاد، ایک ڈیوریشن مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد جب ایسے لوگوں کو ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ فرشتے ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ قالوا ضلوا عنا، کہ وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، کھوئے گئے، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ حقیقت میں کافر منکر تھے، یعنی وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ حقیقت کو جانتے تھے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جس جھوٹ، فریب، ڈھکوسلے کو انہوں نے مانا وہ اصل میں ایک بے بنیاد بات تھی، جس کو چونکہ انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق پایا تو وہ اسی کے ساتھ تعلق قائم کر کے لو لگا کے زندگی گزارتے رہے۔ فرمایا قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم، وہ کہے گا کہ داخل ہو جاؤ تم ان امتوں میں، یعنی وہ جو
گروہ پہلے آ چکے ہیں، تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزرے، من الجن والانس فی النار، جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں، یعنی ان کو بھی وہیں پر شامل کر دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم یہاں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب جب کوئی گروہ داخل ہوگا تو لعنت کرے گی اس پر اس کے ساتھی گروہ، دوسرے لوگ جو ہیں جو موجود ہوں گے وہ ان پر لعنت کریں گے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو قالت اخراہم لاولاہم، ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ یعنی یہ جو بعد میں آنے والے آئیں گے، یہ پہلے جو ان کے بزرگ ہوں گے، ان کے سلف، ان کے بارے میں کہیں گے یہ گمراہ ہوئے تھے، انہوں نے اپنی گمراہی سے ہم کو بھی گمراہ کیا۔ فرمایا کہ فاتہم عذابا ضعفا، تو وہ کہیں گے کہ ان کو تو دگنا عذاب دے۔ کیوں؟ ضعفا من النار، آگ میں، یعنی چونکہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے اس لیے ہماری گمراہی کا عذاب بھی ان پر تو مسلط کر دے۔ فاتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو عذاب دے دگنا آگ میں۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ارشاد ہوگا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تمہارے بڑے تھے اور ان سے تم نے گمراہی پائی تو تم بھی تو کسی کے بڑے تھے، تم نے ان کے لیے گمراہی کا بندوبست کیا، تو ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ایک وہ عذاب کہ جو خود انسان کے اپنے غلط رویے، غلط سوچ، غلط اعمال کی وجہ سے اس کو بھگتنا ہوگا، اور ایک وہ عذاب کہ جس کی وجہ وہ گمراہی ہے کہ جس کا یہ لوگ ذریعہ بنیں گے، دنیا میں ذریعہ بنے تھے۔ اس لیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیکی ہو یا بدی، بہرحال اس دنیا میں دونوں ہی اپنی نوعیت کے لحاظ سے متعدی ہیں۔ متعدی یعنی وہ کنٹیجیس ہیں، وہ پھیلتی ہیں۔ آپ اگر اچھائی کریں گے، اچھا رویہ اختیار کریں گے، کچھ لوگ آپ سے متاثر ہوں گے اور اچھائی پھیلے گی۔ آپ برائی کریں گے، برا رویہ اختیار کریں گے، وہ بھی پھیلے گا۔ یہاں دنیا میں جو نظام ہے اس نظام میں ہر شخص ہر دوسرے کو متاثر کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو وہ اچھے عمل کے متعدی جو بھی پھیلنے والے نتائج ہیں کہ جن کو وہ پائے گا اس کو انعام ملے گا، اور جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا ان کو ان کی غلطی، ان کی گمراہی پر عذاب ملے گا اور یہ دگنا عذاب ہوگا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گے وہ لوگ جو اگلے تھے پچھلوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، یعنی ہم اگر مجرم ہیں تو تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ فذوقوا العذاب، تو تم چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے کہ جو تم دنیا میں کمایا کرتے تھے۔ یعنی تم کو یہ خیال ہے کہ ہم چونکہ پہلے آئے اس لیے ہم تمہاری گمراہی کا باعث بنے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم بھی بہت سوں سے پہلے آئے اور تم کو بھی ان کی گمراہی کا وبال پہنچے گا، اس لیے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے
کہ تم کو کچھ کم ملے گا، ہم کو کچھ زیادہ ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات، ہر ایک کے رویے، ہر ایک کے کرتوت اپنے مکمل علم کی روشنی میں پرکھے گا اور سب کے بارے میں فیصلہ کرے گا عین انصاف کے مطابق۔ فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ہوئے اس نے اس سے اعراض کیا، اس نے اگنور کیا، نظر انداز کیا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنت، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یعنی یوں کہیے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، تکبر کی وجہ سے اس کو اگنور کیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بات قرآن مجید میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ کافر ہوتے ہیں اصل میں وہ متکبر ہوتے ہیں، ایروگنٹ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو انکار کرتا ہے وہ آخر انکار کیوں کرتا ہے؟ اگر انسان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اور وہ نہیں مان رہا تو یہ تو انکار ہے ہی نہیں، یہ تو ابھی بات کے سمجھنے سمجھانے کا عمل ہے، جس میں سمجھانے والوں کو بات سمجھانی ہے، سمجھنے والوں کو بات سمجھنی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ سمجھانے والے تکبر میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کے ہاں پکڑے جائیں۔ یہ ممکن ہے کہ جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ اپنی تمام تر دیانتداری کے باوجود سمجھانے والے کی بات نہ سمجھا ہو۔ یہ معاملہ خدا کے ہاں طے ہوگا۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو ان کی جانب سے جب پیغام پیش ہوتا ہے، وہ پیغام اتنا واضح طریقے سے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سچائی کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ ان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ وہ ہٹ دھرمی، ضد اور تکبر کو اختیار کریں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو اصل میں اسی لیے بہت بڑے پیمانے پر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس بات کا اندازہ نہیں کیا کہ اللہ کے رسولوں کی موجودگی کے زمانے میں اور ان کے چلے جانے کے بعد دوسرے انسانوں کی موجودگی کے زمانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے وہ کافر ہو گئے اور وہ جہنمی ہو گئے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہم نے ایک غیر معمولی کام کیا، اور وہ کیا کہ جو ان غیر مسلموں کا معاملہ تھا کہ جو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں غیر مسلم تھے، وہی ہم نے سارے زمانوں کے لیے اس کو اپلائی کر دیا، اس لیے کہ اس میں مزید ایک مسئلہ مسلمانوں کو پیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ قیامت تک کے لیے اپلیکیبل ہے۔ یعنی اپنی طرف سے ایک اصول بنایا ہے اور اس کو قرآن کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، جس کے بعد قرآن مجید ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، اور ایسی کنٹرڈکٹری باتیں ہو رہی ہیں جس کے بعد قرآن اس اللہ کی کتاب کے طور پر سامنے ہی نہیں آتی کہ جو تمام انسانیت کا خالق، مالک، رب، رحمان و رحیم، حکیم و دانا ہستی ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ایک متعصب خدا ہے جو انہی پر مہربانی فرمائے گا اور کسی پہ نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ کے ہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو اصل میں ان لوگوں کو پکڑے گا جنہوں نے
اس کے کلام کو جھٹلا دیا تکبر کرتے ہوئے. فرمایا جس نے تکبر کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ داخل ہو. یعنی اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو سکتا ہے، باہر نکل سکتا ہے، مگر متکبر انسان وہ جنت میں نہیں جا سکتا. متکبر انسان کون ہے؟ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ تکبر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے. ایک، دوسرے انسانوں کو کمتر سمجھنا، اور دوسرا حق کے آگے اکڑ جانا. آپ کے سامنے حق آیا ہے، آپ کے سامنے سچائی آئی ہے، آپ سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور دوسرے انسان آپ ہی کی طرح کے انسان، اسی اللہ کے بنائے ہوئے انسان، انہی آدم و حوا کی اولاد پر مشتمل یہ انسانیت، اور آپ کہتے ہیں جی کہ آپ بڑے ہیں دوسرے لوگ چھوٹے ہیں، آپ برتر ہیں دوسرے لوگ کمتر ہیں، آپ اعلیٰ ہیں دوسرے لوگ گھٹیا ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بیان فرمائی جو بات یہاں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر یہ کہ انسان دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھے اور حق کے آگے وہ اکڑ جائے. یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ آپ کے سامنے سچائی آئے اور آپ ماننے سے انکار کر دیں، آپ ضد میں مبتلا ہو جائیں، آپ سننے کے لیے تیار نہ ہوں. آپ نے پہلے سے جو باتیں مانی ہوئی ہیں وہ باتیں آپ کے اوپر اتنی حاوی ہو گئی ہیں کہ آپ کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ جس کے اندر پیدا ہو جائے یہ خامی، یہ کمزوری، وہ متکبر ہے، اور فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہی بات ہے کہ جس کو مسیح علیہ السلام نے ایک اور انداز میں بیان کیا. اصل میں جو پیغمبروں کا کلام ہوتا ہے اس کو اس کے سیاق سباق سے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ بات کچھ ہوگی اور اس سے مراد کچھ اور لیں گے. مسیح علیہ السلام کا بائبل میں گاسپل آف میتھیو میں اسی طرح کا ایک ارشاد ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے مگر ایک امیر انسان، دولت مند انسان وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ صحیح طرح سے نہ سمجھیں تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہاں بھی آن جناب نے وہی بات بیان فرمائی کہ وہ دولت کہ جو بعض لوگوں کے لیے تکبر کا ذریعہ بن جائے وہ اصل میں انسان کے لیے آخرت میں کامیابی کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار بن جاتی ہے. یہ چیز دولت بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز اقتدار بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز انسان کے اندر کوئی ایسی ظاہری خوبی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ میں دوسروں سے بہتر برتر ہوں. اس کا خاندان، اس کا مذہب، اس کا علم، اس کی ظاہری شخصیت وہ کیسا لگتا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی ٹیلنٹ اس کے اندر. جو چیز بھی انسان کے اندر یہ مسئلہ پیدا کر دے کہ وہ یہ خیال کرنے لگے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے، تو یہ وہ تکبر ہے جس کے بعد ایسا شخص حق پسند نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ حق کے آگے اکڑے گا اور کسی ایسے شخص سے وہ حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ جس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھے گا. فرمایا کہ یہی لوگ ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح سے ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا. وہی نیچے بچھے گی آگ اور اوپر بھی ان کے اسی کا بچھونا ہوگا. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، مجرموں کو سزا دیتے ہیں، ظالموں کو سزا دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ سب لازم و ملزوم ہے. مجرم اللہ کی نگاہ میں وہی مجرم ہے
جو متکبر ہے. ظالم اللہ کی نگاہ میں وہی ظالم ہے جو ایروگنٹ ہے. یار جس بیچارے کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی اس کا وہ کیسے مجرم ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی تلاش میں ہے. لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک بندہ اس لیے نہیں مان رہا کہ وہ ضد میں آ گیا ہے، وہ متکبر ہے. سو میں تو آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بعض اوقات مذہبی اصطلاحات میں گفتگو کرتے ہیں، اور چونکہ مذہبی اصطلاحات کی اپنی ایک کونوٹیشن ہے جو معاشرے میں مشہور ہو چکی ہوتی ہے، تو لوگ مفہوم کچھ سے کچھ سمجھ لیتے ہیں. تو بات کو واضح کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں جو چیز مطلوب ہے وہ حق پسندی ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز سے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم گریز کریں وہ یہ ہے کہ ہم تکبر نہ کریں، حق کے آگے نہ اکڑیں، دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، جواب دہ نہیں ٹھہراتے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو میری فیورٹ آیات ہے. یعنی اس سادہ سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جنت میں جانے کا کیا کرائیٹیرین ہے. فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے دو ہی کرائیٹیریا ہیں، ایک ایمان اور ایک نیک اعمال. جو ایمان رکھتا ہے اور جو نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ جنت والا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ دو سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ایمان کیا ہے اور نیک اعمال کیا ہیں. تو اس کو اگر تفصیلات سے ذرا ہٹا کر سادہ انداز میں بیان کیا جائے تو ایمان اصل میں نام ہے حق پسندی کا. آپ دنیا میں رہتے ہوئے علم جاننے کے بارے میں سچے ہو جائیں تو اصل میں آپ ایک ایماندار انسان ہیں. اور جب آپ کے سامنے پیغمبروں کے ذریعے سے وہ اطلاع، وہ معلومات، وہ علم آئے گا کہ جو آپ کو اس دنیا کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا کہ جس دنیا کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن دلائل اتنے قوی ہیں اس دعوت کے کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو مانیں گے، آپ ایمان لائیں گے. ہمارے ہاں لوگوں نے ایمان کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو ہم نے رٹی رٹائی چیزیں سنی ہیں ان پر ضد کر کے قائم رہیں اور اس کے خلاف کوئی بات نہ سنیں. یہ کیسے کوئی شرف کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے کوئی اللہ کی نگاہ میں ایک کامیاب انسان کی ڈسکرپشن ہو سکتی ہے؟ یہ تو دنیا کا ہر انسان کر رہا ہے. جس دنیا کے علاقے میں چلے جائیں، جس آبادی میں چلے جائیں، وہاں کے لوگ اپنی نئی نسلوں کو وہی بات پڑھا رہے ہیں، وہی بات رٹوا رہے ہیں جس کو وہ مانتے چلے آئے ہیں. یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس ایمان کا تقاضا کر رہے ہیں وہ ایمان اصل میں حاصل ہوتا ہے حق پسندی کے راستے سے گزر کے. آپ یو آر سیکنگ دا ٹروتھ، آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں، اور جانتے جانتے آپ کو وہ حقائق ملتے ہیں جو حقائق اللہ کی طرف سے آئے ہیں. آپ ان کو مس کر نہیں سکتے. سونر اور لیٹر، جلد یا بدیر، آپ کو وہ حقائق مل جائیں گے. سو پہلا سوال میں نے یہ اٹھایا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ حق پسندی، سچائی کو جاننا. نیک اعمال کیا ہیں؟ با اخلاق زندگی. وہ آپ کو جو ایمان نصیب ہوگا حق پسندی کے نتیجے میں، وہ آپ کو ان تمام تعلیمات سے متعارف کرائے گا کہ جو تعلیمات اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو اس کے باطن میں پیدائشی طور پر جو نیک اعمال
جو اخلاقیات دی ہیں ان کی قدر کرو، ان کو محفوظ کرو، ان پر عمل کرو. یہ نیک اعمال ہیں. اللہ کا دین انہی نیک اعمال کو اور مزید کلیریفائی کرتا ہے، شریعت کے کچھ احکام اس میں شامل کر دیتا ہے تاکہ انسان کے اندر جو اخلاقی حس ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایمان اور یہ نیک اعمال جو اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کتنا، ہاؤ مچ. تو آیت کا درمیانی ٹکڑا کہہ رہا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. جو آپ کی وسعت ہے اتنا ہی آپ جواب دیں. وسعت سے کیا مراد ہے؟ وسعت سے مراد دو چیزیں. ایک آپ کی شخصیت، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کے جذبات، آپ کی نفسیات، اور دوسرا آپ کا ماحول، آپ کی انوائرنمنٹ. تو ہر انسان کی شخصیت جو اللہ نے اس کو دی اور اس کا ماحول جس میں وہ رہ رہا ہے، اس کے مطابق ہر شخص کی ایک منیمم ایکسیپٹیبل پرفارمنس ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہے. جس نے اس کو اچیو کر لیا، یعنی وہ ایمان اور نیک اعمال کے معاملے میں کم سے کم جو متوقع معیار ہے اس کو اس نے پورا کر دیا. فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. معلوم نہیں میں آپ کو یہ اپنی بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا. قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہر انسان کے لیے اویلیبل ہے، ہر انسان کے لیے. کوئی مسلمان ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی چینی ہو، کوئی جاپانی ہو، کوئی افریقن ہو، کوئی انسان بھی جو اس دنیا میں رہتا ہے اس کے لیے خدا کی جنت منتظر ہے. وہ اس کو پالے گا اگر وہ حق پسند ہے اور اللہ کی دی ہوئی اخلاقیات کے مطابق دیانتداری سے زندگی گزارتا ہے، جتنا اس کے لیے زندگی گزارنا ممکن ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. جو شخص تکبر کرے گا، ایروگنٹ ہوگا، دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھے گا، حق کے آگے اکڑے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. یہ قرآن کا بیان ہے. اس قرآن کو ہم مسلمان پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں مسلمان جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات بھی نہیں پڑھی ہم نے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی بات یہودی بھی کہتے تھے، یہی بات نصرانی بھی کہتے تھے. کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے ان کے کہ جو یہودی ہوئے یا جو نصرانی ہوئے. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے اور پکار کے اس کی آیات کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ اس میں جو میسج ہے وہ کسی مذہبی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے. فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے دلوں کی ہر رنجش کو نکال دیں گے. ادھر ہم نے دیکھا کہ جو جہنم میں جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے، تم نے مجھے گمراہ کیا، ہم نے نہیں کیا، تم خود گمراہ ہوئے، ہمیں زیادہ عذاب نہیں، تم کو بھی ہوگا، تمہیں ہم پہ کوئی فضیلت نہیں. یہی لان تان ایک دوسرے کے اوپر کریں گے. یعنی پہلے ہی ایک فرسٹریشن ہوگی، سزا، ایٹماسفیئر ڈپریسنگ، اور دوسری جانب ایک دوسرے کے ایک ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو بہت سے ایسے سلمز ہیں، بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوگ بہت غریب رہتے ہیں مگر ان میں ایکا ہے، دے آر ون. سو کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے لوگ ان لائک پاش ایریاز کے، ان ایریاز میں لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جہنم میں اس کے بالکل الٹ ہوگا، سب ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے، ہر ایک اتنا ایکسٹریم سیلفشنس میں مبتلا ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن جو جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کے دلوں سے ہر رنجش کو نکال دیں گے. اگر کوئی اختلاف ہوگا بھی تو اس اختلاف کو ہم دور کر دیں گے. تجری من تحتہم الانہار،
ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی، وہ راستہ کہ جو ہم کو جنت تک لے گیا. جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ اپنے رب کے آگے اپنے اندر کی اس شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کریں گے. فرمایا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم خود یہ راستہ پا سکتے اگر ہم کو اللہ ہدایت نہ دیتا. ہمارے لیے ہدایت کا پانا ممکن نہ تھا اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا. اس کا وہ اعتراف کریں گے. یہ ہے بھی حقیقت. خدا اگر ہدایت نہ دے تو بندے کو ہدایت کیسے مل سکتی؟ وہ اہتمام کرتا ہے، وہ موقع فراہم کرتا ہے، بندہ تو بس اس کو توفیق مل جاتی ہے کہ وہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھائے. دیکھیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ جی بس وہ اللہ کی دین ہے جس کو مل گئی. نہیں، گزارش یہ ہے کہ اللہ کی دین سب کے لیے. یعنی یہ جب ہم یہ جو نیکی کی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ہدایت دیا اس کی مہربانی ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہمارے لیے کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ہم ہدایت پاتے. مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جن کو ہدایت نہیں ملی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ موقع ہر ایک کو فراہم کرتا ہے. فرمایا کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس آئے سچائی کے ساتھ. یعنی وہ اللہ کا سچا پیغام لے کر آئے. ہم نے اس پر غور کیا، ہم نے اس کو سمجھا، اور ہمیں اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملی کہ ہم نے اس کو مان لیا دل و جان سے. وَنُودُوا، اور پکارا جائے گا، ان تلکم الجنہ، کہ یہی ہے جنت، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم اعمال کیا کرتے تھے. یعنی ادھر یہ اپنی انکساری کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ خدایا یہ تو تیری مہربانی ہے، ہم تو نہیں ڈیزرو کرتے تھے، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم کو تو نہیں یہ ہدایت ملنی تھی. اور دوسری جانب خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، وہ کہے گا جی یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے، ہم نے اس کا بندوبست شروع میں کیا تھا، ہم نے تمہارے جد امجد تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو بتایا تھا کہ یہ باغ ہے، اسی طرح کی ایک جنت ہوگی، تو تمہارے لیے ہم نے یہ بنائی ہے. اور یہ بتا دیا تھا کہ شیطان نے اس وقت تو تمہیں وقتی طور پر اس سے نکلنے کا ایک یہ اہتمام کر لیا ہے، لیکن بہرحال تمہارے لیے اب دنیا میں جنت کمانے کا موقع ہے. تو جو لوگ اس جنت کو کما لیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہی جنت ہے، تم اب اس کے وارث بن گئے. یعنی تم کو اب یہ مل گئی ہے. اور جو سب سے بڑی بات کہی جائے گی وہ یہ ہے کہ یہ تم کو ملی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. یعنی بندہ کہے گا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، رب کہے گا کہ نہیں، یو ڈیزروڈ اٹ. یہ حقیقت ہے کہ یہ اصل میں بندے کو اللہ کی نعمت کلائمیکس پہ پہنچ جائے گی اس کے لیے. دیر از نتھنگ مور دیٹ ون کین امیجن. حسین سے حسین جگہ، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام آدمی جاتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، مگر بہرحال یہ خیال ہوتا ہے کہ یار بس اچھی جگہ ہے مگر میری تو نہیں ہے. مگر اگر اس کو یہ کہا جائے کہ نہیں یہ تمہاری ہے، اور تمہاری معلوم ہے کیوں ہے؟ بیکاز یو ڈیزرو اٹ. تم نے جو دنیا میں اعمال کیے، ان اعمال کے نتیجے میں یہ اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ باغ، یہ میدان، یہ مکان، یہ سب تمہارے ہیں. وہ تمہاری نمازیں، وہ تمہارے صدقے، وہ تمہارے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا،
وہ تمہارا برائی سے فائٹ کرنا، یہ سب تمہاری جنت ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت کا کمال ہو جائے گا، آئسنگ آن دا کیک، جو کہا نا قرآن مجید نے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، دو سین تو ہو گئے۔ ایک وہ سین ہوا جس میں جہنمی جہنمیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرا سین ہوا جنتی جنتیوں کے ساتھ ہیں اور دل کی کدورتیں نکل گئی ہیں۔ اب ایک تیسرا سین ہے، وہ کیا ہے کہ جنت والے پکاریں گے آگ والوں کو۔ یہ تو اب زوم کی جو کلاس ہے اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے بھائی، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، نائب صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ٹی بلاک میں، اور بٹ صاحب بیٹھے ہوئے مری میں، اور نہ جانے کون کہاں ہے، اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آج سے کوئی 100-200 سال پہلے تو لوگ سوچتے ہوں کہ یار پتہ نہیں کیسے ہوگا، ہمارے لیے تو بالکل یہ ایک واقعی ایک حقیقت بن کے آ چکی ہے سامنے۔ تو آخرت میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، یہاں تو ہمیں پرابلم ہے نا، کوئی بجلی کی بھی کچھ ریسیپشن ٹھیک نہیں، کوئی ڈلیوری، وہاں پرفیکٹ ہوگی ہر چیز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، کہ دیکھو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اس کو بالکل سچا پایا۔ اس نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، وہ جنت ہمیں مل گئی، اور بالکل ایسی ہی ہے جیسے اس نے وعدہ کیا تھا، ہمارے وہم و گمان سے بھی کہیں آگے بڑھ کر۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال اصل میں ان کے انسلٹ کے لیے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا جو ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، انجرڈ وہ پہلے ہوں گے اور یہ مزید ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث بنے گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا آپ فیل ہو جاتے ہیں، تو جو فیل ہوتا ہے نا بندہ، جب بچے فیل ہوتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو کہ دوسرے بھی فیل ہو گئے، تو ایک تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں ہی نہیں فیل ہوا۔ لیکن آپ فیل ہو گئے اور دوسرے پاس ہو گئے، مائی گڈنس، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی ذلت ہوتی ہے۔ سو یہ یہاں یہ ہوگا کہ وہ جو پاس ہونے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، تو کیا تم نے بھی جو تم سے وعدہ کیا تمہارے رب نے اس کو سچا پایا؟ قالوا نعم، کہیں گے کہ ہاں۔ پتہ نہیں کہاں سے ان بیچاروں کی آواز نکلے گی، بیچارے تو خیر نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ایک مریل سی آواز نکلے گی، ہاں ٹھیک ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو پکارنے والا پکارے گا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی لعنت ہوگی ان لوگوں پر جنہوں نے دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے میں آنے سے روکا، ان کے لیے رکاوٹ بنے، اور جو راستہ تھا اس کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی، اس کو ڈسٹارٹ کیا، اس میں ایسی ایسی چیزیں انہوں نے بیان کرنی شروع کر دیں جس سے لوگ کنفیوزڈ ہو جائیں۔ خاص طور پر توحید کے راستے کو بگاڑ کے انہوں نے شرک کا راستہ بنا دیا۔ فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، یہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ آخرت کو نہیں مان سکتا وہ شخص کہ جو حق کا انکار کرنے والا ہے، جو دنیا ہی کا فریفتہ ہے، دنیا ہی کی خواہشات، دنیا ہی کی کامیابیاں اس کے لیے اصل منزل ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج آیات پڑھی ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، اس کے بعد
انشاءاللہ سوال جواب کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 35 سے 35، سورہ الاعراف، سورہ نمبر 7 ورس 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، جب جب تمہارے پاس آئے کوئی رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم کو میری آیات سنائیں، فمن اتقی واصلح، تو جس کسی نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ماضی کا غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جھوٹ قرار دیا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ہوئے، ایروگنٹ ہوتے ہوئے اس سے اعراض کیا، اس کو اگنور کیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں وہ باتیں کہیں جو اللہ نے ہرگز نہیں کہیں۔ او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو اس نے جھٹلایا، اس کو جھوٹ قرار دیا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پہنچے گا ان کا حصہ، جو کچھ بھی ان کے لیے لکھا ہوا ہے، یعنی دنیا میں۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے ان کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ان کی روح قبض کرتے ہوئے، قالوا، تو وہ کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، واٹس رانگ، وہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے کھوئے گئے، غائب ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے خود اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ انکار کرنے والے، جو جھوٹے تھے، یعنی سچائی کا انکار کرنے والے تھے۔ قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم، سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم اس گروہ میں کہ جو تم سے پہلے گیا، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب جب داخل ہوگا کوئی گروہ تو اس کا ساتھی گروہ اس پر لعنت کرے گا، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب یہاں تک کہ سب آ جائیں گے، بیچز میں آئیں گے نا، تو جب سب آ جائیں گے پورے کے پورے، قالت اخراہم لاولاہم، تو جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے، یعنی جو ان کے سینئرز تھے، جو ان سے پہلے آئے تھے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فاتہم عذابا ضعفا، تو دے ان کو دگنا عذاب، من النار، آگ میں سے۔ قال لکل ضعف، وہ کہیں گے کہ سبھی کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، مگر تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گے وہ کہ جو پہلے بعد میں آنے والے ہیں پہلوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، تو تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب، یعنی یہ پہلے والے بعد والوں کو کہیں گے، فذوقوا العذاب، تو تم چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے کہ جو کچھ تم کمایا کرتے تھے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ہوئے اس سے اعراض کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کو کوئی ویلکم نہیں کرے گا۔ ولا يدخلون الجنت، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی
It is impossible. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم مجرموں کو سزا دیں گے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم میں وہی ان کا بچھونا ہوگا اور وہی ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ بھی ان کے سینوں میں رنجشیں کدورتیں ہوں گی. تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے کہ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری رہنمائی کی اس کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم تو نہیں تھے ایسے کہ ہم ہدایت پا سکتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول آئے ہمارے پاس سچائی کے ساتھ. ونودوا، اور آواز لگائی جائے گی، ان تلکم الجنہ، کہ یہی جنت ہے. ورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو. معلوم ہے کیوں؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے نتیجے. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور جنت والے آگ والوں کو کہیں گے، ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، کہ ہم نے پایا جو وعدہ کیا ہم سے ہمارے رب نے اس کو سچا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے بھی جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے. فأذن مؤذن، تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. کوسچن نمبر 1. Thank you very much, sir. پہلا کوشچن ہے سر مس رفیع پوجا کا. کائنڈلی آپ اپنا مائک آن میوٹ کر دیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ says he loves us, then why does he want us to fear him? If you love someone, then you want to be near the person, but you don't want to be fearing. یہ میرا سوال ہے. Can I ask the second question? نہیں، مجھے پہلا نہیں سمجھ میں آیا. وائی ڈز ہی وانٹ ٹو ڈو واٹ؟ When Allah says he loves you, then why does Allah want you to fear him? If you love someone, اچھا. then you don't want the person to be afraid of you. مجھے اس کا ہی جواب دینے دیں پہلے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی چاہا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کریں، اور اس کے نتیجے میں ہم اس کے قریب آئیں. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسی سے آپ ڈرتے بھی ہیں. اس لیے کہ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کی محبت چھوٹ نہ جائے، اس سے آپ محروم نہ ہو جائیں. جو خوف ہوتا ہے نا، خوف، وہ اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اس خوف سے پہلے ایک شدید محبت موجود ہے
جس کی وجہ سے خوف ہے، ورنہ تو بڑا زبردست وہ ہے نا غالب کا مصرع کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو. ڈاکو آیا، گھر کا سارا سامان لے گیا، اب مجھے چوری کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. تو آپ کو جو خوف ہوتا ہے وہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس اللہ کی محبت، اس کی رحمت، اس کی نعمت موجود ہے، اس سے آپ کہیں محروم نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس دنیا کی زندگی کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں اس نے امتحان کی غرض سے سب انسانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس کے دی ہوئی فطرت، اس کی دی ہوئی عقل اور اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے مطابق ایسے زندگی گزاریں کہ وہ بہتر سے بہتر ہوں، اخلاق میں، ایمان میں، عقل میں، عمل میں. وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے اسی میں کھو جاتے ہیں، ان کو وہ ڈراتا ہے کہ دیکھو تم نے اگر یہ رویہ جاری رکھا تو پھر تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، اب سے محروم ہو جاؤ گے، اور یہ بڑے ہی گھاٹے کی بات ہے. پلیز آپ اپنا سیکنڈ کوشچن کر لیں. اچھا، میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ اللہ allowed men to marry 4 times under circumstances like marrying mothers of orphans. But Allah also said that you have to do other. And if you can't do other, then just stick to one wife and your daughters. But in our part of the world, men marry 4 times without this reason of orphans. And yet I find in our society, in our part, in the subcontinent, I find many young women who have got divorced at a young age or widowed at a young age find it very difficult to get married again, because divorcees, not so much widows, but divorcees are regarded as being a problem. A bachelor son cannot marry a young divorcee. So where is this justice that the Quran tells us to practice? دیکھیں، یہ سوال نہ قرآن سے ہے نہ دین سے ہے، یہ تو مسلمانوں کی خرابی ہے نا. وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو نہیں مانتے. ابھی میں کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک خاتون کا سوال آیا، انہوں نے یہ کہا جی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق دے دی ہے مگر وہ دینا نہیں چاہتا تھا، اور ہوا یہ کہ میں اپنے ہسبینڈ کی دوسری بیوی ہوں، اور کسی نے پہلی بیوی کو بتا دیا کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہے. تو میں نے ان کو کہا جی کہ میں آپ کے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، آپ نے شادی کیوں؟ وائی ڈڈ یو میری اے پرسن جس کی پہلے سے ایک بیوی موجود ہے اور وہ ایک اور شادی رچا رہا ہے، اور وہ اپنی پہلی بیوی کو بتا بھی نہیں رہا. کل کو وہ جب مر جائے گا تو آپ ایک بیوہ ہوں گی، وہ دوسری بیوہ ہوگی، ایک جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. خدا نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے 2 شادیوں کی تو انصاف ہونا چاہیے. وہ انصاف کیسے ہو سکتا ہے جب ایک بیوی کو معلوم ہی نہیں ہے؟ تو یہ آپ کا نکاح کیسا نکاح ہے؟ سو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ نو آئیڈیا. میں تو خود اس بارے میں بہت ہی پریشان ہوں، بیزار ہوں. ہماری معاشرے میں اتنا زیادہ ہے یہ گند، اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ خاتون مجھ سے پتہ یہ شکایت کر رہی تھی کہ کسی نے چغلی کر دی کہ ہماری شادی ہوئی بھی ہے. میں نے کہا جی یہ تو اٹ شوڈ ہیو بین ویل نون رائٹ فرام ڈے 1. تو دیکھیں، میں تو آپ کو کچھ تھوڑی بہت یہ بات بتاتا ہوں کہ دین کیا کہتا ہے. دین سے جو لوگ انحراف کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اصلاح کا موضوع ہے، جس کو ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کریں. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے جی صاحبہ ہارون کا، آپ کائنڈلی اپنا مائک آن کر دیں.
وعلیکم السلام. دیکھیں جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، تو وہ ایک باغ تھا جو انسانوں کو قیامت کے بعد انعام ملے گا ان کی اچھی پرفارمنس پر، اس کو بھی اللہ نے جنت کہا ہے. اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو جنت ہے اور جہنم بھی، اس کے بارے میں میرا جو ڈسکرپشن ہے یہ میٹافوریکل ہے، یہ لٹرل نہیں ہے. اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو تم یہ سمجھو کہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ وہاں نعمتیں کیسی ہوں گی. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو تو جنت ہے، جنتیوں کی جنت، یعنی دنیا کی زندگی کی آزمائش امتحان کے بعد والی جنت، وہ تو ابھی بنی ہی نہیں ہے. وہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین و یہ آسمان ہے کہ جو قیامت کے بعد تبدیل ہو جائیں گے ایک نئے زمین و آسمان کی شکل میں. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اور جنت اور جہنم اسی زمین اور اسی آسمان میں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ رونما ہو جائیں گی. وہ باغ ایک ایکسپیریمنٹل بیسس پر اللہ نے اس دنیا ہی میں، زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کو بنایا تھا، اور وہاں پر اس نے اس کپل کو ابلیس کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ یہ جو ایک ٹسل ہے، کشمکش ہے انسان اور شیطان کے درمیان، اس کا ایک ارلیسٹ ایک تجربہ ایکسپیرینس ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو بار بار یاد کراتا رہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلے سبق میں بھی اور آج کے سبق میں بھی، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. اس میں اصل میں اپیل ہے کہ تمہارے بزرگ جد امجد آدم، ان کے ساتھ وہ واقعہ ہو چکا ہے، اس کو ذہن میں رکھو اور تم شیطان ابلیس کے چکر میں نہ ہو. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہیں کا کوئی زمین کا حصہ تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بہت سارے کنٹیسٹنٹس موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سری لنکا میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جدے میں ہے کہیں قریب، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ایتھیوپیا میں ہے. سو دنیا میں بہت سارے علاقے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں آدم و حوا کو یہاں رکھا گیا تھا. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے مس ہینا احسن کا. کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن کر لیں. جی السلام علیکم. This is Ahsan again. My question today is related to Sunnah of the Prophet. There are multiple Sunnahs of the Prophet. In fact, ہمارے گروپ ہے یہاں پہ, one of our teachers suggested that book it says 100 Sunnahs of the Prophet. It's just trying to get us close to the Prophet and to know his ways. There are certain Sunnahs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam which seems a bit impractical in this time and age. I'm just going to give you a little example. Miswak. They said get us miswak and try to do that early morning. It has lots of benefits and so on and so forth. However, I tried doing it. To be honest, it's not practical for me. Firstly, maybe we have never used it in our childhood. We don't know how it works properly. So my question is regarding there are a lot of sunnahs of the Prophet which I would believe کہ اگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ ہوتے تو he would tell us differently. Is there anything wrong that we are doing in not following the correct sunnah or trying to say we are better or we know better? We don't fall into the category of we know better or we are better than him in any sense. Just wanted to clarify. دیکھیں, جب کبھی بھی آپ کی دلچسپی ریلیجن سے ہوگی تو ون آف دی ارلیسٹ
and the most basic question that should come to one's mind is, after adopting faith, obviously ہم مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ okay, now we are getting serious about our religion, so let's find out what it is. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ریلیجن ہے کیا. اور اس معاملے میں کل بھی شاید بات ہوئی تھی, میں نے کہا تھا کہ وی کانٹ افورڈ ٹو بی ایموشنل. ہمیں بہت ہی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ وی ہیو ٹو فگر آؤٹ یہ میسج ہے کیا. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ religion, and for our purposes, Islam, the last message of God. Islam was the message of God right from the beginning. لیکن بگڑتا گیا, ڈسٹارٹ ہوتا گیا, پھر پیغمبر آئے, انہوں نے اس کو پھر ریوائیو کیا, until such time کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے اس کو پھر ریوائیو کر کے اس کی پرسٹائن فارم میں اس کو پریزنٹ کیا. سو دین اسلام کیا ہے, یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ دیر از اونلی ون سورس, اور وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہم نے ان کو اللہ کا پیغمبر مانا, ہم مسلمان ہیں. جو انہوں نے ہم کو دین دیا وہی دین ہے, جو انہوں نے دین کے طور پر نہیں دیا وہ دین نہیں ہے. نیکسٹ کویسچن, انہوں نے دین دیا کیا؟ دیکھیں, اس کے جواب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہم کو جو بھی دین دیا اس کے بارے میں قرآن نے یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ اے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے, کمیونیکیٹ, ڈسیمینیٹ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا ہے. یہ آپ کی بحیثیت پیغمبر ذمہ داری تھی کہ جو ریلیجس میسج آپ کو اللہ نے دیا ہے اسے آپ نے لوگوں تک پہنچانا تھا. کون لوگ؟ آبویسلی ان کے اپنے کنٹمپریز, ان کے کمپینینز, ان کو انہوں نے وہ دین پورے کا پورا سب کے سب کو پہنچانا تھا. قرآن کہتا ہے اس آیت میں, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 verse 67 میں, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ, تو آپ نے پھر اس کی رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا, آپ نے اس کے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پیغام اللہ کا تھا, دین, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے تمام ساتھیوں کو پہنچا دیا. وہ پیغام کیا ہے؟ ایک قرآن ہے, وچ از اے ٹیکسٹ, جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں جب قرآن کی ریولیشن کمپلیٹ ہو گئی اور وہ ایک نئے آرڈر میں مارشل کر دیا گیا, اس پورے قرآن کو ان اٹس نیو سبسٹینشلی ڈفرینٹ آرڈر میں آپ نے پوری امت کو دیا اور دنیا سے تشریف لے گئے. اور اسی طرح سے قرآن ہی کی طرح کچھ دینی اعمال, مذہبی اعمال ہیں کہ جو آپ نے دیے, جن کو ہم سنت کہتے ہیں. قرآن ہی کی طرح یہ تمام سنتیں پوری امت کو ملی. وہ کیا سنتیں ہیں؟ وہ سنتیں کہ جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے, جیسے حج ہے, جیسے زکوٰۃ ہے, عید کی نماز ہے, قربانی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں تو ان کا صرف ذکر ہے. یہ سنتیں ہیں جو پوری امت کو مل گئی, ایوری بڈی. اس کے علاوہ آپ نے ایک اپنی زندگی گزاری. آبویسلی آپ ایک انسان تھے, آپ کا ایک زمانہ تھا, آپ ایک خاص انوائرنمنٹ میں رہتے تھے, جو ہم جانتے ہیں کہ جو بڑی گرم ماحول تھا.
ڈیزرٹ تھا. چنانچہ آپ کا ایک خاص قسم کا لباس تھا, ایک زمانے میں آپ پیدا ہوئے, ایک خاص قسم کی آپ کی سواریاں تھیں, آپ کی خوراک تھی, وغیرہ وغیرہ, آپ کے پرسنل ٹیسٹ تھے. یہ ریلیجن ہے ہی نہیں, یہ تو اصل میں آپ کی ذاتی زندگی ہے. سو آپ نے ہم کو دین دیا, قرآن اور سنت, اور یہ جب آپ نے دین دیا تو اس کو پریکٹس بھی کیا, اور آپ کی زندگی بھی ہے جس میں بہت سے واقعات ہیں, اس میں آپ کے پرسنل ٹیسٹ بھی ہیں, اس میں بیماری کے علاج بھی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, اینڈ سو آن. یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے اگلی جنریشنز کو پہنچانی شروع کر دی. ناٹ ایوری بڈی. قرآن سب کو ملا, سنت سب کو ملی. یہ جس کو آپ حدیث کہتے ہیں, یہ ہسٹری, یہ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو ٹرانسمٹ کی, اور 3 سینچری ہجرہ میں یہ بہت سے محدثین نے, کمپائلرز آف حدیث نے کتابوں میں نقل کر دی, اور وہ ہم مسلمانوں کے ہاں پھر ایکسٹینٹ ہو گئیں, وہ ان کے ہاں پہنچ گئیں. انفارچونیٹلی مسلمانوں نے اس کو بھی دین قرار دے دیا. یہ ایٹ بیسٹ دین کے اصل ٹیکسٹ یعنی قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ ہے. 100 سنتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے یقیناً یہ سنت ہے کہ ہم اپنے دانت صاف کریں, مگر مسواک اس زمانے کا ٹوتھ برش تھا, اس زمانے کا ٹوتھ پیسٹ تھا. کسی کو سوٹ کرتا ہے ضرور کرے, لیکن اصل چیز مسواک نہیں ہے, اصل چیز دانت صاف کرنا ہے. اصل چیز اونٹ, گھوڑا, خچر, گدھا نہیں ہے, اصل چیز ٹریول کرنا ہے. سو اگر کوئی شخص یہ انسسٹ کرے کہ ہمیں آج بھی اونٹ پر ٹریول کرنا چاہیے, تو ظاہر ہے اس کو یہ کہیں گے نا کہ یار پلیز آپ تھوڑا سا اپنے انڈرسٹینڈنگ کو ٹھیک کریں, یو آر گوئنگ ٹو فار. اسی طرح سے یہ بھی معاملات ہیں. اصل میں کیا ہوا ہے, وہ کل بھی ڈسکشن ہوئی تھی, شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا تھا, شاید آپ ہی کا سوال تھا کہ لوگ بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بہت اچھی بات ہے, لیکن اس محبت کے اظہار میں لوگ پھر دین کے اندر ایسی چیزیں شامل کر لیتے ہیں کہ جو دین ہے ہی نہیں. سو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. Thank you, sir. Next question है Miss Rafia Fawzat. आप kindly the mic Dr. Khalid, पहले तो please जरा, I know मेरी picture मुझे आ रही थी, to disturb you, I try to remove it. I just want to confirm that it's there or not there. ये clear है. सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आदम और हव्वा बच्चे थे, they were brothers and sisters. So how come they married and had children? میں دوسرا سوال ہی سمجھا ہوں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دین اور شریعت ہے, اس میں بعض معاملات میں ایولیوشن ہوا ہے, اٹ ہیز ایوالوڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض تقاضے ہوتے ہیں بعض زمانوں کے, بعض ایراز کے, پھر وہ ایک ایرا سے دوسرا ایرا, دوسری ایج آتی ہے, اور حالات کی تبدیلیاں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں, اس کو نیسیسیٹیٹ کرتی ہیں کہ کچھ قانون میں اکارڈنگلی چینجز آئیں. ایک زمانے میں جب کہ ابھی بنی اسرائیل کا دور تھا, تو اکانومی بائی اینڈ لارج ایگریرین تھی, ایگریکلچر بیسڈ تھی, اور لائف سٹاک بہت ان کے ہاں ایک امپورٹنٹ دولت مال کا ایک ایکسپریشن ہوتی تھی. تو ان کے ہاں قربانی ایک بڑی امپورٹنٹ عبادت کا حصہ تھی. ہمارے یہاں بھی ہے, بٹ ناٹ کوائٹ ایز پرومیننٹلی جیسے ان کے یہاں تھی. لائک وائز آبویسلی جب
آدم و حوا اس دنیا میں تشریف لائے تو اب ہیومن ریس کو آگے بڑھنا تھا نا. اٹ ہیڈ ٹو ملٹیپلائی اینڈ پرولیفریٹ, اور وہ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ میٹنگ ہی سے ہوتا ہے. تو اگر بہن اور بھائی کے درمیان رشتہ نہ ہو پاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یعنی جب وہ ایک مرد اور ایک عورت سے آگے سلسلہ بڑھے گا تو پھر شروع میں تو یہ ہوگا کہ یہ جو بہن بھائی کے رشتے کا تقدس اب ہمارے ہاں اسٹیبلش ہوا ہے وہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا. چنانچہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو محرم رشتے ہیں اس میں دو رشتے تو ایسے ہیں کہ جو رائٹ فرام دا بگننگ ایسے گہرے محرم ہیں کہ ان کے محرمیت کو کسی صورت بھی ڈائلیوٹ نہیں کیا جا سکتا. ماں اور بیٹی, بہن کی جو کا محرم ہونا ہے وہ اسٹرانگ ہے لیکن ناٹ کوائٹ ایز اسٹرانگ ایز دیٹ آف مدر اینڈ اے ڈاٹر. یہ بھی کہا جاتا ہے اینڈ وچ میکس سینس کہ اس زمانے میں بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ I'm not sure یہ اسٹوری ہے مگر مجھے اسٹوری اچھی لگتی ہے. بعض اوقات you don't have a confirmation of it مگر آپ کو اسٹوری اچھی لگتی ہے کہ ان کے یہاں ٹوئنز ہوتے تھے, بچہ اور بچی. تو جو بچہ اور بچی ٹوئنز ہیں وہ تو ہے سگے بہن بھائی, مگر جو بعد میں دوسرے ٹوئنز ہوئے تو ان کے ساتھ رشتہ ہو سکتا تھا. واللہ عالم, آئی ایم شیور کہ ظاہر ہے کہ اٹس سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی کنفرم. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے ٹو بگن ود اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس محرم رشتے کو بہن بھائی کے اس کو فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز فار سم وائل اس کو ریلیکسڈ رکھا تاکہ وہ جو ایک ضرورت ہے انسانیت کی کہ وہ آگے بڑھے وہ پوری ہو سکے. نیکسٹ کوشچن ہے مس سمینا کا. کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کر لیں. تھینک یو. مس سمینا آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن کر لیں. تھینک یو. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا کوشچن تھا کہ اگر مسجد میں انسان کوئی اپنا حصہ ڈالے to either repair it or do something in connection with a mosque, so is that considered zakat or not? And the other, if I can add one more thing, ye jo Rafia ne a question kiya tha about having to be afraid of Allah to have faith, this has always bothered me because for some reason I am not afraid and that really gets me upset. جی یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک کافی عرصہ رافعہ صاحبہ لاہور میں رہ کے گئی ہیں. کاش کہ آپ دونوں خواتین ایک دوسرے سے مل لیتی تو کچھ آپ کا لیک آف فیئر ان میں منتقل ہو جاتا اور کچھ ان کا فیئر آپ میں ہو جاتا تو ایک بیلنس پیدا ہو جاتا. تو اب کرونا وائرس کو ختم ہونے دیں اور پھر آپ دونوں کی ایک ملاقات ضروری ہے. دیکھیں مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی طرح بالکل بے نیاز ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی محبت, اس کی رحمت, اس کا درگزر اس پر نظر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وچ فیئر, سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کون سے خوف کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وچ مرسی آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, یہاں تو خوف ہی خوف ہے, جہنم ہے. سو آئی تھنک یہ وی نیڈ ٹو بیلنس تھنگز اپ. ایک درمیان کا راستہ ہونا چاہیے. اللہ کی محبت ہی اصل چیز ہے, وہی ہے کہ جس کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے. لیکن آنیسٹ ٹو گاڈ غلطیاں کر کے آدمی کو اللہ سے ڈر تو لگتا ہے. مطلب ڈر لگنے کا مطلب شاید یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بچھو کاٹیں گے یا
سانپ کاٹے گا، مگر شرمندگی تو ہوتی ہے خدا تعالیٰ سے کہ او گاڈ آئی مین یو بین سو ویری کائنڈ، سب کچھ تو نے دیا ہے اور تو نے شعور دیا، احساس دیا، ضمیر دیا، ہدایت دی، اپنا دین دیا، اور میں کتنا نکما ہوں، آئی ایم سو ایمبیرسڈ. سو یہ خوف ہی ہے نا، اللہ کی مہربانی اور اس کی عنایت کا چھن جانا، اس کا خوف ہونا چاہیے. اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ٹریجڈی اس دنیا میں، سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوتی ہے، وہ ہو سکتی ہے اور اللہ نہ کرے کہ کسی کے کھاتے میں آئے، کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے اور انسان پھر اللہ کو پکارے اور اللہ دعا نہ سنے. انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے مگر اس کا دل نہ لگے، اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے، اس کا دل سخت ہو جائے، اس کا دل سیاہ ہو جائے، اس کا دل زنگ آلود ہو جائے. یہ سارے ایکسپریشنز میرے لیے سارے قرآن کے ایکسپریشنز ہیں. دل کا سخت ہونا، دل کا ٹیڑھا ہونا، دل کا سیاہ ہونا، دل کا زنگ آلود ہونا، یہ ہے اصل چیز جس سے کہ ہمیں بچنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے دونوں ہی چیزیں کام آتی ہیں، اللہ کی محبت، اس کی رحمت کا احساس اور اللہ کا خوف. ان دونوں کو وقتاً فوقتاً حسب ضرورت استعمال کرنا چاہیے. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کو نہیں مانتے کہ آپ اپنی زکوٰۃ بلکہ اپنے صدقات بھی مسجد میں خرچ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی وہ آیت، یعنی آیت نمبر 60 آف سورہ توبہ، جو اصل میں بیسک آیت ہے، جس کی بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے، تو ان میں ایک ایونیو 8 میں سے ایک ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو بھائی اللہ کے راستے کے لیے اگر مسجد کوالیفائی نہیں کرتی تو پھر اور کیا چیز کرتی ہے؟ مگر میں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ جس مسجد میں آپ اپنا پیسہ لگا رہی ہیں، بس بی شور کہ وہ مسجد کہیں سیکٹیرین جو ہے نا مسائل سے دوچار نہ ہو، بلکہ اس میں دین کا پیغام پیش کیا جا رہا ہو، اس میں آپ مطمئن ہوں کہ لوگوں کے لیے اچھا ماحول ہے کہ جس میں وہ آ کے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں. تو کیوں نہیں، وائی ناٹ، آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے محمد بشیر کا. آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن کر لیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. محمد بشیر، میرا کوشچن جو ہے وہ متکبرین کے بارے میں. آپ نے اپنے بیان میں بتایا کہ اٹ از اے ڈینائل ٹو پروفٹس. پھر ہم نے اس کو اس طرح بھی ڈسکس کیا کہ فیملی، ویلتھ، ایجوکیشن، اس کے اوپر جو ہے اگر آپ جو ہیں اپنے آپ کو برتری اپنی سمجھتے ہیں کہ وی آر بیٹر دین دی ادرس. دین آپ نے یہ بھی بات کی کہ زمانہ ہے، اس زمانے کے مطابق ہر انسان کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کی وے آف لائف ہے. میں تھوڑا سا اس چیز کے اندر ڈرتا ہوں کہ میرا جو اسٹرکچر ہے، میرا جو مزاج ہے، وہ میں بھی ڈفرینٹ ہے دوسرے لوگوں سے. میں ایک ڈفرینٹ انسان ہوں. میری جاب ایک ایسی شاید ہو کہ جس کے اندر مجھے ایسا ڈالا گیا ہے کہ جس کے اندر میں بڑا جو ہے سخت دیر رہا ہوں. میں تھوڑا سا اپنے مزاج میں بڑا مجھے زور لگانا پڑا ہو کسی جگہ پہ بہت زیادہ. اب جب میں اپنے ڈاؤن سائڈ پہ اپنے دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی جب کوشش کرتا ہوں اسٹرکچر سے جو میں ڈیولپ ہوا ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ سم ٹائمس، ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. تو میں متکبری میں آؤں گا یا میں اپنے حالات کے مطابق ہوں. بیسکلی آئی کین ناٹ بی چینج لائک ادر پیپلس. مے بی somebody sitting in west is very soft. میں ادھر ایسٹ میں بیٹھا ایک اپنے محکمے میں ایسا ہوں کہ مجھے بہت قسم بات ہوئی اپنے اس کی میری پوزیشن کیا ہوگی اس کے اندر. اور سیکنڈ جو ہے کوشچن ٹیسٹ، یعنی کہ ہاؤ کین پیپل، ہاؤ آئی کین ناٹ بی اے
किसी किस्म का भी काम को मैं बड़ा डरता हूँ इस चीज़ पे कि मेरी जो इनबिल्ट है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान ना दे। जी देखिए, आपने अच्छा सवाल किया, और मेरा ये ख्याल है कि ये सवाल पैदा होना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, कुछ तो नेचुरली होती है, उसके अंदर जो भी उसकी फैमिली बैकग्राउंड है या माहौल में जो एक ब्रॉटअप में हालात थे उसका इम्पैक्ट है पर्सनैलिटी पर। कुछ आपकी वो ऑब्लिगेशंस हैं घर की, सोसाइटी की, या जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्व कर रहे हैं उसकी, जिसमें you need to be a strict disciplinarian. आपको अपने माहौल में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिहाज के तौर पर लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को यू हैव टू गिव अ वेरी क्लियर सिग्नल कि देखो, डोंट ट्राई टू टेक लिबर्टीज़, ये रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। आप अगर अपने दिल में बिल्कुल क्लियर हैं कि ये काम आप कर रहे हैं बिकॉज दैट्स व्हाट योर जॉब डिस्क्रिप्शन इज़, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने काम में कोताही करेंगे, ख़यानत करेंगे, तो यू आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू। इसी वजह से मैंने वो हदीस बयान की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमाया ना कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जा सकता, तो सहाबा कराम परेशान हो गए, ऐसे ही जैसे आपने ये सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी। तो हुजूर ने उनको फिर समझाया, पैसिफाई किया। उन्होंने कहा देखो, अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ख़ुद खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर दो चीज़ों का नाम है, एक बतरुल हक़, आप सच्चाई के आगे अकड़ जाएं, सच्चाई का आप इनकार कर दें। दूसरा गमतुन नास, दूसरे इंसानों को अपने से कमतर समझें। अब मैं आपके रोल को सामने रखकर इमेजिन करता हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपका रोल ऐसा है कि जिसमें एक ग्रुप है आपके पास कि जिसको कि आपको बहरहाल कुछ रूल्स का पाबंद रखना है, और वो अगर उनको ज़रा सी भी कोई कमज़ोरी नज़र आई जिसमें कि वो दे कैन टेक लिबर्टीज़, तो वो गड़बड़ कर सकते हैं। और आप इस वजह से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी ऐसे होते हैं कि यू आर स्टर्न एंड ग्रिम, नेवर माइंड। लेकिन अगर कोई आपके पास, आपका कुलीग, बॉस तो खैर बॉस इज़ ऑलवेज राइट, कोई सबॉर्डिनेट मोर पर्टिकुलरली, वो आपके सामने कोई सच्चाई ले आए, फिर आपको उसके आगे नहीं अकड़ना, उसको एक्नॉलेज करना है। और इवन वाइल यू आर स्कोल्डिंग योर सबॉर्डिनेट्स, आपको अपने दिल में ये कहना है कि बहैसियत इंसान हम सब बराबर हैं, इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और इसके लिए ज़रूरी है कि ये डिसिप्लिन कायम रहे। इस बंदे के लिए ज़रूरी है कि मैं इसको डांटूं, वरना इसका मिजाज बिगड़ जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि तकब्बुर बेसिकली एक अंदर की, एक इंटरनल, एक इंसान के एटीट्यूड का नाम है, जिसमें उसको हमेशा तैयार होना चाहिए कि अगर कभी कोई नई बात उसके सामने आए तो वो उसके आगे नहीं अकड़ेगा, नहीं उसको मुस्तरद करेगा, रिजेक्ट करेगा, सिंपली बिकॉज उसका ख्याल है कि नहीं, व्हाई शुड आई। नंबर टू, इंसान कोई भी हो वो बराबर है बहैसियत इंसान, लेकिन बहरहाल आदमी की एक पर्सनैलिटी होती है, इंसान का बाज़ औक़ात कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिसमें उसका मिजाज, उसका अंदाज़, उसकी आवाज़, सब कुछ रोबदार होती है, वो तकब्बुर नहीं है। अगरचे कि इसमें तकब्बुर के आने का ख़दशा होता है,
بس اس سے لڑتے رہنا چاہیے, اس سے فائٹ کرتے رہنا چاہیے. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے مس رفیہ خواجہ کا. آپ کائنڈلی اپنا مائک آن میوٹ کر کے کوشچن کریں. میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ نے سکھایا تھا کہ if wife is anxious, and the word is, then she can be lightly, very lightly, without causing any hurt. I want to know, does the Quran give similar instructions for a husband who is not immoral or not fulfilling his duties? Are there any same instruction for him, and what can one do, what can the wife do in such a situation? ایک بڑی مشکل میں نے یہ دیکھی ہے خواتین میں کہ اللہ تعالیٰ بعض مجرم خواتین کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے, لیکن چونکہ وہ جینڈر ان کا فیمیل ہے تو خواتین اپنا یہ ایک ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ وہ ان کو ڈیفینڈ کریں. پرابیبلی شاید اس کی وجہ یہ ہے, اینڈ مے بی ان سم وے دے آر رائٹ, کہ لوگ یعنی مرد ہسبینڈز اس کو مس یوز کرتے ہیں. یعنی وہ جو آیت کہہ رہی ہے اس آیت کا وہ مفہوم صحیح طرح سے سمجھنے کی بجائے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں لائسنس مل گیا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. میں یہ بات ہمیشہ اپنے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 جس کی طرف ابھی انہوں نے ریفرنس دیا ہے, یہ آیت شوہروں کو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے سے بالکل مکمل طور پر روک رہی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے یار یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں, بٹ آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر. اس لیے کہ وہ حرکت جس کو وائف بیشنگ کہتے ہیں, بیوی کی پٹائی کرنا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے غصے میں وہ کہتا ہے جی اس نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا, اس نے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کی ہے, اس نے یہ کام کیا کیا ہے, میری ماں آئی تھی تو اس نے اس کے ساتھ کیا رویہ ایک دھڑام مارا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ باغی ہو جائے سو پلیز باغیوں کا کو سپورٹ نہ کریں. ابھی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ مرد باغی ہو جائے تو کیا ہوگا, لیکن عورت باغی ہو جائے, عام عورتیں باغی نہیں ہوتی ہیں. اگر وہ باغی ہو جائے یعنی وہ ریبیلیس ہو جائے, وہ کہے جی تو ہوتا کون ہے, ہو آر یو, تو قرآن کہتا ہے اس کو سمجھاؤ, فائزوہن. اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صورت بھی ہاتھ اٹھانا ختم ہو گیا. اس نے سمجھانے کے باوجود, سمجھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 2 جملے بول دیے, اٹ شوڈ بی ڈن اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آپ نے محسوس کیا کہ سمجھانا ہیز کم ٹو نو اویل, تو سیکنڈ فیز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر واجروہن فی المضاجع, ان کو بستروں میں الگ کر دو. دس از دا نیکسٹ اسٹیپ. ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا, اینڈ آل دس وائل دیٹ لیڈی از بینگ ریبیلیس, وہ باغیانہ ہے, وہ اس کے شوہر ہونے کو اور اس کے گھر کے سربراہ ہونے کو چیلنج کر رہی ہے, ٹھڈا مار رہی ہے, اور خدا کہہ رہا ہے اس کو الگ کرو. تھرڈ سٹیج پر جو میرا یہ خیال ہے کہ کسی سمجھدار سیانی خاتون کے لیے آئے گا نہیں, معلوم نہیں خواتین ان کو ڈیفینڈ کیوں کر رہی ہیں. بھائی وہ ایک بدتمیز ایک عورت ہے جو آپ کو شکر کریں کہ آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہے, ورنہ بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو پکڑ کے شوہر کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہیں. تو اس کے لیے ایز اے لاسٹ ریزورٹ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اور سورہ نور کی اس آیت کو بھی مت بھولیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے اوپر ایڈلٹری کا الزام لگائے تو پکڑ کے اس کی پٹائی نہ کرے بلکہ ایک پروسیس فالو کرے. یہ ایک آپشنل میجر ایک خاص قسم کی خواتین کے لیے ہے جو کسی طرح سے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں.
تو مطلب جہاں عورت ہے وہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے رائٹ کو، ٹروتھ کو. اللہ نے گھر کا ایک نظام بنایا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. ابھی ہمارے ایک بھائی نے ایک گفتگو کی کہ مجھے بتائیں کہ کہیں میں ایروگنٹ تو نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بیکاز ہی از ان چارج آف اے سرٹن یونٹ جہاں اس کو بہرحال اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو تتر بتر ہو جائے گا سب کچھ، انڈسپلن ہوگا. اب آئیں جناب، شوہر کیا کرتے ہیں؟ وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں جو 34 میں بیان کیا وہی 128 میں بیان کیا. وہ لفظ کیا تھا؟ نشوزن. وہاں بھی یہ تھا کہ اگر تمہیں ان سے نشوز کا، ریبیلین کا خطرہ ہو تو پھر ریزورٹ ٹو دیز میجرز ون بائی ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. اور اس میں لاسٹ اسٹیپ ہے لائٹ پنشمنٹ، جو بیشنگ نہیں ہو سکتی، جو ایک ٹوکن ہے کہ بھائی خدا دی بندی بن جا، واٹ آر یو ڈوئنگ. تو یہاں جناب یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے نشوز یعنی ریبیلین، بغاوت، بدتمیزی یا اعراض کو محسوس کرے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں کے درمیان کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے صلح کر لیں. والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم بہترین رویہ اختیار کرو اور حدود کے اندر رہو، اللہ سے ڈرو، تو اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی ہی ڈس اپوائنٹنگ بات ہوئی. میں کہوں گا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی یہ کہے کہ اگر شوہر میاں کوئی ایسی حرکت کریں تو آپ بھی ذرا ایک آدھ ہاتھ